بسم اللہ الرحمن الرحیم العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الاولین سید الآخرین سید الانورین سید الاکرمین سید الاشرفین سید الاقربین سید الانجبین سید الاورعین سید العادلین سید القانتین سید المرتلین سید الباطلین سید الصابرین سید المجاہدین سید المبلغین سید المعلمین سید الکونین سید الوراب سید الاتقیاء سید الاصفیاء سید الانبیاء سید النجباء سید النقباء امین الجود والعطاء وسیلہ عظمیٰ پشت-پناہ حرب نواب شب اسرا کی دلہا نبی الانبیاء افضل الانبیاء قائد الانبیاء حبیب کبریاء شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلیٰ نور الہدیٰ کہف الورا سرور کون و مقام سرور انس و جام رحمت عالمیام نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران صاحب قرآن ناطق قرآن نازل کلیمہ فخر رسولان سید السادات مدینے کے تاجدار پیکر حسن و جمال رسول بے مثال صاحب جود و نوال سیدہ آمنہ کے لال امت کے غمخوار مکی مدنی سرکار تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ تاجدار قدسیاں تاجدار دو جہاں تاجدار کائنات حضور سید المرسلین رحمت للعالمین مخدوم جبریل پیغمبر جلیل مأوی پر تقسیم ملدہ غریب و امید حامی بے قسام شفیع مجرمہ نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران آفتاب ذوف شام جلوہ درخشام پیشوہ پیغمبران مقتدائے مرسلان رہنمائے رہبران حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین انتہائی معزز اور مکرم سامعین کرام، آپ کے لیے
میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ عز و جل نے مسجد آنے کی سعادت بخشی، درس قرآن سننے کی سعادت بخشی۔ اللہ رب کائنات ہمارے قلوب کو علم کا نور عطا فرمائے، تقوی کا نور عطا فرمائے، اور اللہ رب کائنات اس اہتمام پر عزت باب حضرت مولانا قاری فیضان امینی صاحب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے۔ تشریف فرما ہے قبلہ شاہ جی، اللہ رب کائنات ان کا سایہ عاطفت بھی ہمارے سروں کے دراز فرمائے۔ آپ تمامی احباب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس آمد پر، اس حاضری پر اجر عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 24 اور 25 یہ دو آیات تلاوت کی جائیں گی، ان کا ترجمہ بیان ہوگا اور پھر ضمناً دیگر چیزیں بیان ہوں گی۔ سماعت فرمائیے اللہ رب کائنات کا فرمان، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر نہ کر سکو، کیا نہ کر سکو، اور کن سے خطاب ہے؟ پچھلی آیہ مبارکہ جس میں اللہ رب کائنات نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا تو اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ۔ تو کفار سے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ کر سکو پھر کیا فرمایا؟ وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، قرآن کی مثل کوئی صورت لا ہی نہیں سکتے، تو ہرگز نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کرو؟ اے کافرو فَاتَّقُوا النَّارَ، آگ سے ڈر جاؤ۔ کس سے ڈر جاؤ؟ تم ایسا نہیں کر سکتے کہ قرآن کی مثل کوئی صورت لے آؤ، تم میں ہمت ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر آگ سے ڈر جاؤ۔ ایسی حرکات نہ کرو کہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناؤ، ایسے اقوال، ایسے افعال سر انجام نہ دو کہ جہنم کا ایندھن بن جاؤ، ڈر جاؤ آگ سے۔ التی وہ آگ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یہ پتھر وہ بت جن کی لوگ پوجا کرتے تھے وہ جہنم میں جائیں گے، وہ پتھر، بت، پتھر سے تراش کے بت تیار کیے جاتے تھے۔ فرمایا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ حدیث پاک سن لیجئے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، کتنی مرتبہ؟ اردو میں کوئی سوال کرے، عربی میں کرے، ہندکو میں کرے، پشتو میں کرے، فارسی میں کرے، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو جنت بولتی ہے، جنت کیا کہتی ہے؟ اے اللہ اسے جنت عطا فرما۔ 3 مرتبہ، سیکنڈوں کا وظیفہ ہے محترم، دن میں کسی وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں، اے اللہ جنت عطا فرما، اے اللہ جنت عطا فرما، اے اللہ جنت عطا فرما۔ ایک روایت میں 7 مرتبہ کا تذکرہ ہے اور ایک روایت میں 3 مرتبہ کا تذکرہ ہے، لہذا اپنے معمولات میں، فضائل میں یہ وظیفہ بھی شامل فرمائیے، اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل فرمائیے، جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ۔ اور جو بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے اے اللہ جہنم سے پناہ عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، تو جہنم بھی بولتی ہے۔ جہنم کیا کہتی ہے؟ جہنم کہتی ہے اے اللہ اسے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔
عدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوزخ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے۔ گناہگار مسلمان عارضی طور پر کچھ وقت کے لیے سزا بھگتنے کے لیے جرائم کی پاداش میں جہنم میں جائیں گے، آخر کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخر کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری سنائیے ایمان والوں کو۔ کیا سنائیے؟ اور تعلیم بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فرمایا بشارتیں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ کیا فرمایا؟ خوشخبریاں دو، خوشخبریاں، نفرتیں نہ پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو۔ بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا۔ آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، اور خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں پیدا نہ کرو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے حبیب ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ ایمان والے جو نیک عمل کیے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کاہے کی خوشخبری؟ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ خوشخبری دے دو، جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کے لیے باغات ہیں، جنت میں گھنے باغات ہیں، اور درخت ان کے باغات ان کے زمین کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس لیے اسے جنت کہا گیا۔ اور جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ جنت کے 100 درجے ہیں۔ جو جنت جائے گا کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، کبھی بیمار نہیں ہوگا، کبھی اکتائے گا نہیں، نیند نہیں کرے گا، کپڑے میلے نہیں ہوں گے، جسم پہ میل نہیں آئے گی، جنت میں تھوک بھی نہیں ہوگا، جنت میں نفرت بھی نہیں ہوگی، دلوں میں اختلاف بھی نہیں ہوگا، جنت میں دل ایک ہوں گے، کسی کے متعلق کوئی کینہ نہیں ہوگا۔ جنت میں یاد رکھیے، جنت میں نیند نہیں ہوگی، جنت میں پریشانی بھی نہیں ہوگی، بیماری بھی نہیں ہوگی، اکتاہٹ بھی نہیں ہوگی۔ اور جب جنتی ایک لقمہ کھائے گا تو 70 مزے محسوس کرے گا۔ اور جو جنتی پھل ہوں گے، اللہ اکبر، ان میں گٹھلی نہیں ہوگی، اور نرم ہوں گے، سفید، شہد سے میٹھے، دودھ سے زیادہ سفید۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ۔ وقف کی 15 سے زائد قسمیں ہیں، تو کوئی قاری صاحب پریشان نہ ہوں کہ یہ بے محل وقف کیا۔ کیا کیا؟ بے محل وقف اختیاری بھی ہے، جی لازم بھی ہے، مرخص بھی ہے، مجوز بھی ہے، اور لازم بھی ہے۔ لہذا کوئی قاری صاحب پریشان نہ ہو، ناراض بھی نہ ہو ہم سے۔ ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فرمایا خوشخبری دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ قرآن پڑھنا بھی نیک عمل، قرآن پڑھانا بھی نیک عمل، مسجد آنا بھی نیک عمل، اذان کہنا بھی نیک عمل، نماز پڑھنا پڑھانا بھی نیک عمل، والدین کی خدمت بھی نیک عمل، پڑوسی سے اچھا سلوک بھی نیک عمل، رشتہ دار سے تعلق جوڑنا بھی نیک عمل، والدین کی خدمت و تعظیم بھی نیک عمل، مسکین کی مدد بھی نیک عمل، یتیم کی پرورش بھی نیک عمل، سادات کا ادب بھی نیک عمل، علماء سے محبت بھی نیک عمل، غریبوں سے پیار بھی نیک عمل، بزرگوں کا احترام بھی نیک عمل، اور قرآن حفظ کرنا بھی نیک عمل، قرآن حفظ کروانا بھی نیک عمل۔ دن قیامت کا ہوگا، دن قیامت کا ہوگا، اور حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا،
حضرت نے فرمایا کہ پہلی دفعہ ہوا ایسا کہ کسی بچے نے قرآن حفظ کیا مکمل، مبارک ہو ان کو، ان کے والدین کو بھی مبارک ہو، ان کے استاد کو بھی مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو۔ حافظ قرآن کی شان سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حافظ قرآن کی عزت کی اس نے میری عزت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن جب دنیا سے جاتا ہے اللہ تعالیٰ زمین سے ارشاد فرماتا ہے وہ حصہ جہاں اس نے دفن ہوتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کے گوشت کو نہ کھانا، اس کے گوشت کو نہ کھانا۔ زمین کا وہ حصہ عرض کرتا ہے الہی میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں؟ زمین کہتی ہے اس کے سینے میں تیرا قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے والا، فرمایا جس نے حافظ قرآن کی عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا میری امت کی افضل عبادت قرآن کی تلاوت، میری امت کی افضل عبادت قرآن کی تلاوت۔ فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، لہذا قرآن کی تلاوت فرمائیے۔ جو سورہ یاسین پڑھے اللہ 10 قرآن کا ثواب عطا فرمائے، اور آپ میں سے کوئی بزرگ، کوئی جوان، کوئی نوجوان، کوئی ادھیڑ عمر سونے سے قبل، نیند کرنے سے قبل کوئی ایک سورت پڑھ لے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب تک وہ سوتا رہے گا ایک فرشتہ اس کی حفاظت میں مامور رہے گا۔ کوئی ایک سورت آپ پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، کافرون پڑھ لیں، ناس پڑھ لیں، فلق پڑھ لیں، فاتحہ پڑھ لیں، کوئی ایک سورت پڑھ لیں، انعام کیا ملے گا؟ وہ 6 گھنٹے، 5 گھنٹے، 7 گھنٹے، 8 گھنٹے جب تک وہ نیند کرتا رہے گا اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہے گا۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورۃ الفاتحہ الحمد شریف فرمایا ہر بیماری کی شفا ہے، اور سورہ یاسین جو صبح سویرے پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی حاجات پوری فرمائے گا۔ فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها۔ جب کبھی جنتیوں کو پھل دیا گیا کھانے کے لیے تو انہوں نے کہا یہ تو وہی ہے جو پہلے دیا گیا، ملتا جلتا تھا رنگت میں، تو کہا یہ تو وہی ہے جو پہلے دیا گیا۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور جنتیوں کے لیے جنت میں أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ بیویاں جنت میں جنتیوں کے لیے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ رہیں گے جنتی، ہمیشہ جوان رہیں گے، ہمیشہ خوش رہیں گے، ہمیشہ لباس عمدہ رہیں گے۔ ملاقات کرنا چاہیں گے تخت جلا جائے گا، پھل کھانا چاہیں گے وہ پھل چھپ کے سامنے آئے گا، گوشت کھانا چاہیں گے پرندے کا گوشت کھائیں گے پرندہ پھر اڑ جائے گا، نہ ذبح کرنا، نہ ٹکڑے بنانا، نہ آگ جلانا، نہ کھائیں گے پرندہ پھر اڑ جائے گا، اور کسی قسم کا بھاری پیٹ میں نہیں ہوگا۔ ایک ڈگار آئے گا خوشبودار، سارا کچھ ہضم، خوشبودار ڈگار آئے گا، سارا کچھ ہضم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، سونے اور چاندی سے جنت تیار ہوئی ہے، اور گارا کاہے کا مشک کا، مشک بطور گارا استعمال ہوا، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی۔ لہذا ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں، کیا کرنے ہیں؟ نیک اعمال، تاکہ اللہ رب کائنات کی عظیم نعمتیں ہم حاصل کر سکیں، اور جو خوبصورت محلات ہیں جنت میں وہ ملے، خوبصورت سواریاں ملے، اور اللہ کے قہر غضب سے ہم محفوظ رہیں، اس کی رحمت سے حصہ پائیں، پڑوسی سے اچھا سلوک، رشتہ دار سے تعلق جوڑنا، ماں باپ کی تعظیم و تکریم، نماز قائم کرنا،
اور لوگوں کے لیے راحت کا سکھ کا سامان کرنا، اذیت سے بچانا، پریشانی سے بچانا، اس کے لیے ہمیں سرگرداں اور کوشاں رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے پڑوسی قیامت کے دن اپنے پڑوسیوں کا دامن پکڑ لیں گے۔ بہت سارے پڑوسی قیامت کے دن اپنے پڑوسیوں کا دامن پکڑ لیں گے۔ مظلوم پڑوسی عرض کرے گا یا رب پوچھ اس سے، کیا کہے گا پڑوسی؟ یا رب پوچھ اس سے جس نے مجھ پہ اپنا دروازہ بند کر رکھا تھا اور اپنی ضرورت سے زائد چیزیں اس نے روک رکھی تھی۔ میرا پڑوسی ہے، اگر میری ضرورت سے کوئی زائد چیز ہے میں اس کو دے دوں، اگر اس کی کوئی عادت ہے، کوئی پریشانی ہے، میں حل تلاش کروں، اگر خوشی پہنچی ہے مبارکباد دوں، غم پہنچا ہے تعزیت کروں، اگر پریشانی میں ہے تو میں اس کی مدد کروں۔ قیامت کا دن ہوگا محترم، جن پڑوسیوں نے اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں کیا ہوگا، دروازہ بند رکھا ہوگا، داخلے پہ پابندی لگائی ہوگی کہ تم ہمارے گھر نہیں آ سکتے، اس دہلیز کو کراس نہیں کر سکتے، اور اپنی ضرورت سے زائد چیزیں بھی اس غریب کو نہیں دی ہوگی، وہ دامن پکڑ لے گا پڑوسی اور رب کی بارگاہ میں شکایت کرے گا۔ ذرا تصور تو فرماؤ، فرار کا کوئی رستہ نہ ہوگا، فرار کا کوئی رستہ نہ ہوگا، شکایت رب کی بارگاہ میں لگے گی اور قاضی رب کے ساتھ بالکل عدل و انصاف ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنا رویہ درست کر لیں۔ اربوں خربوں روپیہ اس انسان سے تحفظ کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، اور اگر انسان ہی کامل ہو جائے تو یہ اربوں خربوں روپیہ کسی فلاحی کام میں خرچ ہو۔ عزت بچانے کے لیے اس انسان سے اربوں روپیہ، جان بچانے کے لیے اربوں روپیہ، املاک بچانے کے لیے اربوں روپیہ، انسان سے بچاؤ کے لیے اربوں روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، فرمایا المسلم اخو المسلم۔ اللہ اکبر۔ لہذا ہم کامل انسان بن جائیں، میرے جملوں سے کسی کے لیے تکلیف کا سامان نہ ہو، میری نگاہوں میں حقارت نہ ہو، میری پیشانی متکبر نہ ہو، میری کوئی بھی حرکت، اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو میں کسی کے لیے دکھ کا سامان نہ کروں، اگر اللہ نے مال دیا ہے، منصب دیا ہے تو میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں۔ ایک تعداد ہے پڑوسیوں کی جو اپنے پڑوسیوں سے پریشان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوئے، عرض کی ایسا عمل بتائیے میں جنت داخل ہو جاؤں، فرمایا نیک بن جاؤ۔ کیا فرمایا؟ کہا مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ میں نیک ہوں کہ بد ہوں؟ فرمایا تیرے پڑوسی اگر تجھے نیک کہتے تو تو نیک ہے، اگر تجھے بد کہتے تو بد ہے۔ یہ کس لیے فرمایا؟ اس لیے کہ پڑوسی کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ قریب سے ہمیں جانتا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ رویہ کیا ہے، لین دین کیسا ہے، سخاوت کیسی ہے، مہمان نوازی کیسی ہے، وہ ہمارے حالات سے اچھی طرح واقف ہے۔ فرمایا تیرا پڑوسی اگر تجھے نیک کہہ دے تو نیک، اور اگر بد کہہ دے تو بد۔ اور بعض لوگ جھگڑتے زندگی کا ایک حصہ گزار دیتے ہیں، ہم نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے ایسا نہیں کرنا، نہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ فرمایا جس نے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، جس نے مجھ سے جھگڑا کیا اس نے اللہ سے جھگڑا کیا۔ معمولی باتوں پہ جھگڑا، معمولی باتوں پہ 50 روپے کا خرچ تھا، جھگڑا کیا، 5 لاکھ روپیہ خرچ ہو گیا، تھانے کچہری میں ذلت علیحدہ، ٹائم علیحدہ ضائع ہوا، اور برائی کے ساتھ تشہیر علیحدہ ہوئی، بدنامی علیحدہ ہوئی۔ بس انا کی خاطر، ضد دبانے کی خاطر وہ جناب اس معاملے کو دھول دے دیا اور زندگی بھر کے لیے اس کو اپنا حریف بھی سمجھ لیا، دشمن بھی سمجھ لیا۔ ایسا نہیں کرنا، ہم نے درگزر کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو قیامت کے دن کون آگ پہ حرام ہوگا، یعنی کسی آگ نہیں چھوئے گی، کون آگ سے بچا رہے گا؟ پھر ارشاد فرمایا ہر نرم طبیعت، کون؟ ہر نرم
طبیعت، نرم زبان، درگزر کرنے والا. بعض بندے درگزر ہی نہیں کرتے. کیوں شاہ جی؟ وہ درگزر ہی نہیں فرماتے. ان کی منت کر لو تو درگزر نہیں ہے. ان کے سامنے اچھے بن جاؤ، عاجز بن جاؤ تو درگزر ہے. ایک بات کو اتنا پروان چڑھائیں گے سینے میں کہ پوری زندگی ان کے ہم واقف نہیں. پوری زندگی کے لیے قیامت کا دن ہوگا. کون سا بندہ آگ سے محفوظ رہے گا؟ سن لو. فرمایا ہر نرم طبیعت، جس کی طبیعت میں نرمی، نرم زبان، درگزر کرنے والا، لوگوں سے قریب، جو لوگوں کے قریب رہتا ہے، دکھ سکھ میں شریک، جنازے میں شریک، تعزیت کے موقع پہ حاضر، غم کے موقع پہ حاضر، غم گسار، غم بانٹنے والا، لوگوں کے جو قریب ہوگا وہ بھی دوزخ سے بچے گا. جو درگزر کرے گا وہ بھی دوزخ سے بچے گا. جس کی زبان میں نرمی ہوگی وہ بھی دوزخ سے بچے گا. جس کی طبیعت میں نرمی ہوگی وہ بھی دوزخ سے بچے گا. اور بعض بندے ہو سکتا ہے سمجھ بیٹھے ہو کہ سختی سے ہی سارے کام بنتے ہیں. نہیں. حدیث پاک سن لو. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھلائی، جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ ہر بھلائی سے محروم کیا گیا. نرمی بہت بڑی دولت ہے حضرت جی. فرمایا جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ ہر بھلائی سے محروم کیا گیا. بعض بندوں کی طبیعتیں بڑی سخت ہیں اور دل کی نرمی بہت بڑی دولت ہے. نگاہوں کی نرمی بہت بڑی دولت ہے. ہاتھوں کی نرمی بہت بڑی دولت ہے. اور دل کی سختی بہت بڑی سزا ہے محترم. دل کی سختی بہت بڑی سزا ہے. دل نرم ہو، دل رقیق ہو. حدیث پاک سن لو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو نرمی پہ عطا فرماتا ہے نا، سختی پہ عطا نہیں فرماتا. جو اللہ نرمی پہ عطا فرماتا ہے سختی پہ عطا نہیں فرماتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے نرمی سے حصہ دیا گیا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی سے حصہ دیا گیا. لہذا اپنے پڑوسیوں کے لیے نرم ہو جائیے، رشتہ داروں کے لیے بھی نرم ہو جائیے. بعض بندے بڑے سخت فیصلے فرما چکے ہیں رشتہ داروں سے متعلق. نہیں جانا، نہیں ملنا، نہیں جانا، نہیں ملنا، نہیں بلانا. بڑے سخت فیصلے ان کے، کوئی فائدہ نہیں ہے، سراسر نقصان. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو. مسند احمد کے حدیث پاک مذکور ہے. فرمایا رشتہ داری اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے یا رب مجھے کاٹ دیا گیا، یا رب مجھ پہ ظلم کیا گیا، یا رب میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا. 3 شکایتیں کرتی ہے رشتہ داری اللہ کی بارگاہ میں. ظلم کی شکایت، برے سلوک کی شکایت اور تعلق توڑنے کی شکایت. یا رب مجھ پہ ظلم کیا گیا. نہ ظلم کیجئے رشتہ داروں پہ، نہ بہتان لگائیے رشتہ داروں پہ، نہ غربت کا تانا دیجئے غریب رشتہ داروں کو، نہ ان کو احساس کمتری میں دھکیلیے، اور نہ ان کو اپنے سے دور کیجئے اور نہ نفرت کیجئے. رشتہ داری کہتی یا رب مجھ پہ ظلم کیا گیا، یا رب مجھے کاٹ دیا گیا، یا رب میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا. اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے سن لو. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تجھ سے تعلق جوڑنے والے سے میں تعلق جوڑ لیتا ہوں اور تجھ سے تعلق توڑنے والے سے میں تعلق توڑ لیتا ہوں. ذرا غور فرماؤ، جس نے رشتہ داروں سے تعلق توڑا وہ کہاں کھڑا ہے؟ حضرت جی جس نے رشتہ داروں سے تعلق توڑا وہ کہاں کھڑا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اس سے تعلق توڑ لیتا ہوں جو اپنے بھائی سے، بہن سے بلا عذر شرعی، اپنی خالہ جان سے، پھوپھی جان سے، بھانجے سے، بھتیجے سے تعلق توڑے بلا عذر شرعی، تو وہ کہاں کھڑا ہے؟ ایک اور حدیث سنو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری عرش کو پکڑ کر فصیح واضح زبان میں کہتی ہے یا رب جو مجھ سے تعلق جوڑے تو اس سے تعلق جوڑ لے، جو مجھ سے تعلق توڑے تو تعلق توڑ لے. اللہ ارشاد فرماتا ہے میں رحمان ہوں، رحیم ہوں. میں نے رحم یعنی رشتہ داری کو اپنے نام سے بنایا ہے. جو اس سے تعلق جوڑتا ہے، کس سے؟ رشتہ داری سے، میں تعلق جوڑ لیتا ہوں، اور جو تعلق توڑتا ہے میں تعلق توڑ لیتا ہوں. اور اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بد کلام ہے، کوئی سخت کلام ہے، کوئی ناروا سلوک کرتا ہے، آپ تعلق بحال رکھو، اللہ آپ کو انعام عطا فرمائے گا. ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اور کیا عرض کرتے ہیں
کہتے ہیں میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں تعلق جوڑتا ہوں وہ تعلق توڑتے ہیں، میں اچھا سلوک کرتا ہوں وہ برا سلوک کرتے ہیں، میں نرمی کرتا ہوں وہ جہالت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ان کے مقابلے میں تیری مدد کرتا رہے گا۔ اگر کسی کا رشتہ دار جہالت کا برتاؤ کرتا ہے اور وہ نرمی کا برتاؤ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مامور ہوگا جو اس بندے کا معاون اور مددگار ہوگا، وہ تنہا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، فرمایا جو تو سے تعلق توڑتا ہے تو اس سے تعلق جوڑ، تو اس سے تعلق جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر، اور جو تیرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو تیرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے تو تعلق جوڑ، اور جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر۔ اپنے بیان کو اختتام کی طرف لے جاؤں، اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ سوالات کا وقفہ دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیجئے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین بندے ایسے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں اللہ ان کو رزق عطا فرمائے، بقدر کفایت رزق عطا فرمائے، اگر انتقال کر دیں تو اللہ جنت عطا فرمائے۔ یہ تین بندے کون سے ہیں؟ تین قسم کے بندے، تین قسم کے بندے۔ فرمائے ایک وہ جب گھر داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرے، بس سیکنڈوں کو وظیفہ حضرت کیوں نہیں؟ بابا جی پیغام لے جائیے، حضرت جی آپ بھی لے جائیے پیغام، آپ بھی لے جائیے، آپ بھی لے جائیے۔ جب گھر داخل ہو تو گھر والوں کو اماں حضور، ابا حضور، زوجہ محترمہ، بیٹی بیٹا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سیکنڈوں کا وظیفہ۔ جب تک یہ بندہ زندہ رہے گا اللہ رزق عطا فرمائے گا، اتنا رزق اس کی ضروریات پوری ہو، اور اگر انتقال کر دے تو اللہ جنت عطا فرمائے۔ سیکنڈوں کا وظیفہ ہے۔ دوسرا وہ صاحب جو مسجد آئے، کہاں آئے؟ مسجد کی طرف قدم اٹھائے۔ بابا جی حضور جب تک زندہ رہے گا اللہ رزق عطا فرمائے، اور اگر انتقال کر دے تو اللہ جنت عطا فرمائے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو راہ خدا میں جائے، کہاں جائے گی؟ علم سیکھنے کے لیے سفر کرنا راہ خدا میں سفر ہے۔ مریض کے لیے سفر کرنا، عیادت کے لیے سفر کرنا، ماں باپ کی زیارت کے لیے سفر کرنا، علماء کی زیارت کے لیے سفر کرنا، اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے سفر کرنا، یہ راہ خدا میں ہی ہے بندہ، یہ اللہ کی راہ میں ہے وہ بندہ۔ حدیث بات سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے یا عیادت کے لیے چلتا ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے تو بھی اچھا، تیرا چلنا بھی اچھا، اور تو نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جائے تو راہ خدا میں ہے، والدین کی زیارت کے لیے جائے تو راہ خدا میں ہے، رزق حلال کمانے کے لیے جائے تو راہ خدا میں ہے، بھائی سے، بہن سے، چچا سے ملاقات کے لیے جائے تو راہ خدا میں ہے، علم سیکھنے سکھانے کے لیے جائے تو راہ خدا میں ہے، مریض کا پوچھنے کے لیے جائے تو راہ خدا میں ہے، جی علماء اور سادات کی زیارت کے لیے جائے تو راہ خدا میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی محبت لازم ہو گئی کن کے لیے؟ جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کی محبت لازم ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تین بندے، یعنی تین قسم کے بندے ہیں، جب تک زندہ رہے تو اللہ رزق عطا فرمائے، اگر انتقال کر دیں تو اللہ جنت عطا فرمائے۔ تین افراد ایسے، یعنی تین قسم کے افراد ایسے ہیں، جو گھر داخل ہو گھر والوں کو سلام کرے، جو مسجد کی طرف قدم اٹھائے، اور تیسرا جو راہ خدا میں جائے۔ کہاں جائے گی؟ راہ خدا میں۔ آپ مسجد علم سیکھنے کے لیے آئے، مدرسہ علم سیکھنے کے لیے آئے، کسی حویلی علم سیکھنے کے لیے آئے تو آپ راہ خدا میں ہیں، ماں باپ کی زیارت کے لیے آئے تو راہ خدا میں ہیں۔ اور یہ بندہ جو
راہ خدا میں ہے، جب تک زندہ رہے اللہ رزق عطا فرمائے، اور اگر انتقال کر جائے تو اللہ جنت عطا فرمائے۔ ایک حدیث بیان کر کے آپ کو سوالات کا وقفہ دوں والدین کے متعلق۔ نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور جہاد کے حوالے سے مشاورت کرنا چاہی۔ فرمایا یہ بتا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ جی میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ فرمایا ان کو لازم پکڑ لے، یعنی ان کی خدمت ضرور کر، ان کی تعظیم کر۔ فرمایا تیری جنت ان کے قدموں کے نیچے۔ کیا فرمایا؟ تیری جنت تیرے ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ میں نوجوانوں سے درخواست کروں، میں التجا کروں نوجوانوں سے، میں روزی کمانے والے نوجوانوں سے، ملازمت کرنے والوں سے درخواست کروں کہ پیسہ سنبھال کے نہ رکھو، ان بوڑھے ماں باپ پہ خرچ کرو، بخل نہ کرو، دوستوں کو ترجیح نہ دو، ان کو ترجیح دو، کیونکہ ان کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ یہ معظم ہی اتنے ہیں کہ ہر حال میں ان کی تعظیم کرنی ہے، یہ مکرم ہی اتنے ہیں کہ دل اور ذہن پر ان کی تکریم چھا جانی چاہیے۔ یہ محسن اتنے بڑے ہیں کہ تلاش میں رہنا چاہیے کہ موقع ملے میں ان کی خدمت کروں۔ لہذا مہربانی فرما کے ماں باپ سے دوری اختیار نہ کرو، نکاح کے بعد بھی دوری اختیار نہ کرو۔ اگر تنگ دست ہو تو پھر بھی ماں باپ کا ساتھ نبھاؤ۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو خوش دلی کے ساتھ، لب کھلنے سے پہلے خرچ کر دو، لب نہ کھلے پہلے ہی خرچ کر دو۔ محسوس کرو کس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کے بدن کا لباس خوبصورت ہو، خوراک عمدہ ہو، ذرا تصور تو کرو کہ جب ہم کم سنی کے عالم میں تھے تو بہترین خوراک کا اہتمام کس نے کیا تھا؟ 18 20 25 سال تک کس نے خرچ کیا؟ ابا حضور نے خرچ کیا۔ جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں وہ مزدوری کر کے، محنت کر کے کس نے تعمیر کیا؟ جس کھیت کھلیان میں ہم کاشتکاری کرتے ہیں وہ کس کی محنت کا ثمرہ ہے؟ اس واسطے میری درخواست ہے جوانوں سے کہ نرم لہجہ اپنانا ہے، اگر حکم دے تو تعمیل کرنی ہے، اگر مشورہ والدین دے تو رد نہیں کرنا، اور ان کی خدمت کو اعزاز سمجھو، ان پہ خرچ کرنے کو اعزاز سمجھو۔ جو خرچ کرے گا کمی نہیں رہے گی، مخل نہیں کرنا، کنجوسی نہیں کرنی۔ کوئی بھی صاحب اپنی بیوی کے کہنے پہ ماں باپ کو تنہا نہ چھوڑے، کوئی بھی صاحب اپنی بیوی کے کہنے پہ ماں باپ پہ خرچ کرنا موقوف نہ کرے، ماں باپ کی تعظیم کو ترک نہ کرے، ماں باپ کی اہمیت کو سینوں سے محو نہ کرے، سخت جملے نہ کہے، خاموش رہے۔ ماں باپ خدا نخواستہ ظلم بھی کرے، اولاد خاموش رہے۔ دعا کرے ان کے لیے اور درخواست کرے۔ بد کلامی کی پھر بھی اجازت نہیں۔ پھر فرض کسی کا باپ تشدد کرتا ہے تو بیٹے کو اجازت نہیں کہ ہاتھ اٹھائے، قطعاً اجازت نہیں ہے، قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ماں باپ پریشان ہے اولاد کے ہاتھوں، کیوں حضرت صاحب کے ساتھ ماں باپ پریشان ہے اولاد کے ہاتھوں؟ جس اولاد کی خاطر باپ نے بڑے مصائب کا سامنا کیا، اسی اولاد کے ہاتھوں باپ پریشان ہے۔ کبھی کوئی شکایت ہے، کبھی کسی کی عزت پہ حملہ ہے، کبھی فضول خرچی ہے، کبھی ناجائز مطالبات ہیں۔ اس لیے مہربانی کر کے میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاؤ، دل کا قرار بن جاؤ، بڑھاپے کا سہارا بن جاؤ، ان کی پشت کو مضبوط کرو۔ رات تاخیر سے آ کے ان کو پریشان نہ کرو، بوڑھے ماں باپ کو پریشان نہ کرو، ناجائز مطالبات کر کے بوڑھے ماں باپ کو پریشان نہ کرو، کسی کو میلی آنکھ سے دیکھ کر بوڑھے باپ کی پگڑی کو داغدار نہ کرو۔ ان کے لیے راحت کا اور قرار کا سامان کرو۔ اللہ تعالیٰ میرا بولنا آپ کا سننا قبول فرمائے۔